کی ملاقاتیں نومبر، دسمبر، جنوری میں انہوں نے نہیں ہونے دیں اپنی والدہ کے ساتھ۔ آخری ملاقات ان کی 1 فروری میں کرائی انہوں نے، 24 فروری کو، جو ہفتہ وار ملاقاتیں ہوتی ہیں، جو ایک قانون کے تحت ان کا حق ہے۔ تو 24 فروری کے بعد سے جو ہفتہ وار ملاقات ہے وہ نہیں ہوئی۔ ان کو ہنگامی طور پہ 17 اپریل کی صبح بلوایا گیا لاہور سے کہ آپ کی والدہ کی سرجری ہوئی ہے، ان کو آپ دیکھ لیجئے، اور وہ چند لمحوں کے لیے اپنی والدہ سے مل سکیں۔ سرجری کے بعد والدہ کی طبیعت اس وقت ان کی انتہائی ناساز تھی۔ انہوں نے مجھے یہی بتایا کہ وہ سخت تکلیف میں تھیں، لیکن اس کے باوجود ایک مختصر ملاقات کے علاوہ ان کی ملاقات نہیں ہونے دی گئی، اور اس کے بعد بھی جو ہفتہ وار ملاقات ہوتی ہے، جو منگل والے دن خاندان کی ملاقات ہوتی ہے، وہ نہیں ہونے دی گئی۔ ہماری یہ پٹیشن 8 اپریل کو فائل ہوئی تھی، سرجری 16 اور 17 کی رات ہوئی ہے۔ 8 کے بعد اس کو لگایا نہیں گیا، پچھلے جمعرات اس کو لگایا گیا، بالآخر ہماری استدعا کے بعد اس کو لگایا جائے۔ اس وقت بھی اس پہ عذر ایک لگایا گیا، آبجیکشن لگائی گئی جو کہ نامعقول تھی، اس کو جج صاحب نے غلط قرار دیا اور آج کی تاریخ مقرر کی، اور ہمیں یہ ہدایت کی کہ جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہیں ان کو آپ ایک درخواست دیجیے تاکہ اتمام حجت ہو جائے۔ ہم نے وہ بھی کر دیا۔ آج وہ درخواست عدالت کے سامنے رکھی، جو سرکار کے وکیل تھے ان کو بھی دی۔ عدالت نے حکم دیا ہے کہ اس درخواست پہ ایک حکم جاری کیا جائے، جو کہ سوچ سمجھ کے کیا جائے اور بشرا بی بی کی صاحبزادی کو سن کر کیا جائے کہ کیوں ان کی جو ہفتہ وار ملاقاتیں ہیں وہ نہیں کروائی جا رہی، اور اس کے بعد یہ مقدمہ دوبارہ بدھ والے دن اسی عدالت میں، ارباب طاہر صاحب کی عدالت میں، یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں لیا جائے گا۔ ایک اور میں گزارش کروں، آج ایک اور مقدمہ اسی عدالت میں لگا ہوا تھا جسٹس ارباب طاہر صاحب کی، جو عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل کے حوالے سے ہے۔ یہ مقدمہ نومبر 2025 میں فائل ہوتا ہے، نوٹس جاری ہوتا ہے، ہم پیش ہوئے، کہا ہم نے عدالت کو کہ ہم عمران خان صاحب کے رفیق کے طور پہ پیش ہو رہے ہیں، دوست کے طور پہ پیش ہو رہے ہیں، ہمارے پاس نہ وکالت نامہ ہے، نہ ان سے ہماری ملاقات ہوئی ہے کہ وہ ہمیں اپنا کوئی موقف بتائیں اس مقدمے کے حوالے سے، لہٰذا حکم دیا جائے کہ ہماری ملاقات کرائی جائے عمران خان صاحب سے تاکہ وہ فیصلہ کریں انہوں نے کس کو اپنا وکیل اس مقدمے میں مقرر کرنا ہے اور کیا موقف اپنانا ہے۔ نومبر 2025 اور اب مئی 2026 سے ہماری ملاقات نہیں ہو سکی عدالتی حکم کے باوجود۔ ہم نے توہین عدالت کی درخواست بھی دائر کر دی تھی جنوری میں، اس پہ بھی ابھی تک کارروائی نہیں ہوئی۔ آج کہا گیا ہے سرکار کو کہ اس پہ اپنا جواب وہ داخل کریں تاکہ یہ فیصلہ کیا جائے کہ کیوں سرکار جو ہے ایک ایسے شخص کو وکیل سے نہیں ملنے دے رہی جس کے خلاف مقدمہ عدالت میں زیر سماعت ہے۔ تو یہ ایک انہونی صورتحال ہے۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کیا دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ہے کہ کسی عدالت کے سامنے ایک شخص کو کھڑا کر دیا جائے اور اس کو اجازت نہ ہو اپنے وکیل سے ملنے کی، اپنا موقف بیان نہ کرنے کی۔ تو یہ چیز بھی ہم نے دیکھنی تھی، ہم نے دیکھ لی، لیکن ہماری استدعا ہے کہ جب تک عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوگی، وہ وکیل مقرر نہیں کریں گے، یہ مقدمہ آگے نہیں چل سکتا۔ جی اب فرمائیے۔ القادر کے حوالے سے کب تک اس کیس کی دوبارہ سماعت شروع ہوگی؟ دیکھیے شنید ہے، ابھی کوئی لسٹ نہیں آئی کہ شاید اس جمعرات وہ مقدمہ لگے یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، لیکن جب لسٹ جاری ہوگی تبھی ہم کچھ کہہ سکیں گے۔ سلمان اکبر راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ کارکن جو ہے نا اپنے تئیں کوشش کر رہی ہیں کہ ایک لانگ مارچ کیا جائے اور وہ ٹانگ سے پہلے پشاور اور پھر سوابی لے کے آئیں گے، تو اس پر آپ کا کیا رد ہے؟ دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ کوئی اگر اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو وہ کرے، وہ قانون کے دائرے میں کرے، آئین کے دائرے میں کرے۔ پارٹی جو ہے اس کی کیا حکمت عملی ہے، اس کا کیا کون سا ایونٹ جو ہے وہ پارٹی نے کرنا ہے، اس کے لیے خان صاحب نے ایک مکمل نظام دے دیا ہے۔ اچکزئی صاحب ہیں، علامہ ناصر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کے حوالے سے اور بلکہ پورے ملک کے حوالے سے سہیل آفریدی صاحب کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے۔ تو کوئی شخص بھی جو پارٹی کا ہمدرد ہی کیوں نہ ہو، وہ ان تمام حضرات کی جو کو دی گئی، جو خان صاحب کی دی گئی اتھارٹی ہے یا جو طاقت ہے یا جو ذمہ داری ہے، اس کو سلب نہیں کر سکتا۔ اپنی مرضی سے وہ کچھ کرنا چاہتا ہے، ہم کسی کو نہیں روکتے، اور بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ اپنی آواز بلند کریں، جہاں کہیں وہ کھڑے ہیں اپنی آواز بلند کریں، ان کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی آواز بلند کریں، اپنی بیزاری کا اظہار کریں، اپنے آئینی حقوق کو مانگیں، ہم کسی کو نہیں روکتے۔ لیکن پارٹی نے کیا کرنا ہے، کون سا ایونٹ جو ہے، کون سا سیاسی ایک ایونٹ پارٹی نے منعقد کرنا ہے، اس کا فیصلہ وہی کریں گے جن کو عمران خان صاحب نے یہ ذمہ داری دی ہے۔ سر یہ بتائیے گا، کل زمان پارک میں محمود خان اچکزئی صاحب سے عمران خان کی بہنوں کی ملاقات ہوئی ہے،
لیکن آپ اس ملاقات میں موجود نہیں تھے، ایک دن پہلے آپ لاہور میں موجود تھے. یہ بتائیں کہ آپ لوگ کب اکٹھا بیٹھنے جا رہے ہیں؟ نہیں ہم اکٹھے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ بہت جلد دیکھیں گے. دیکھیں کل جو ان کی ملاقات ہوئی وہ میرے سے کوئی اس کا تعلق نہیں تھا. چغزئی صاحب لاہور گئے ہوئے تھے، میں تو رہتا ہی لاہور میں ہوں، بالخصوص جمعہ ہفتہ اتوار میں بالعموم لاہور ہی ہوتا ہوں، باقی تمام دن میں اسلام آباد یا کراچی یا پورے ملک میں ہوتا ہوں. تو یہ ملاقات ان کی ایک فوراً میں سمجھتا ہوں اچانک ایک منعقد کردہ ملاقات تھی. اس کے فوراً بعد چغزئی صاحب نے مجھ سے بات کی، مجھے بتایا کہ اس ملاقات میں کیا گفتگو ہوئی ہے. بہت ہی اچھی گفتگو ہوئی ہے، بہت خوشگوار ملاقات تھی، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ایک افواہ پھیلائی گئی تھی دوریوں کی، یہ آپ کو بالکل زائل ہوتی اور مرتی نظر آئے گی. کوئی اس میں حقیقت نہیں تھی اس افواہ میں. گزشتہ روز رانا ثناء اللہ صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ محمود خان اچکزئی کے ساتھ رابطے میں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ موجودہ مسائل کا جو حل ہے وہ سیاسی حل نکالا جائے. تو اس حوالے سے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں. ہم کسی حل کو رد نہیں کرتے، اور اچکزئی صاحب کو اور علامہ ناصر کو خان صاحب نے ثوابدید دی ہے کہ وہ جو مناسب سمجھیں وہ کریں. یہ سوال اچکزئی صاحب سے بھی ہوا تھا لاہور میں میری موجودگی میں، جو 1 مئی کے حوالے سے وہاں ہم نے ایک اجتماع منعقد کیا تھا مزدوروں کے ساتھ، اور اچکزئی صاحب نے یہ کہا کہ جو کچھ ہوگا میں صحیح وقت پہ بتاؤں گا، میں اس سے پہلے کوئی بات نہیں کروں گا. بیک ڈور چل رہا ہے، میں نہیں جانتا، دیکھیں میں اس میں شامل نہیں ہوں. اچکزئی صاحب ثوابدید بھی رکھتے ہیں، فراست بھی رکھتے ہیں. جو کچھ ہوگا اور جب وہ مناسب سمجھیں گے وہ بتائیں گے. ملاقات ہوئی ہے یہ اسی کے کڑی ہے، ان کو اعتماد میں لیا گیا اس حوالے سے. میں نہیں جانتا کہ اس ملاقات میں تفصیلی کیا گفتگو ہوئی. جو میرے جاننے والی باتیں تھیں وہ مجھے انہوں نے ضرور بتائی. کیا بتایا، بتانا پسند کریں؟ دیکھیں وہ پھر پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے، لیکن بہت خوشگوار تھی. اور اس اتنا ہی میں بتاؤں گا کہ اس تمام ملاقات کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی ہر سطح پہ متحد ہے. ہم بہنوں کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور میں پھر دہراؤں گا کہ خان صاحب کی بہنیں خان صاحب کے گرد حصار ہیں ایک خلوص کا، محبت کا. جو خلوص اور محبت بہنوں سے خان صاحب کو ملتا ہے اور ملے گا وہ کوئی اور نہیں دے سکتا. لہٰذا پنجاب کے اندر آپ کی جو تنظیم سازی ہے اس میں چیف آرگنائزر کا کل خبریں چلی، غلط ہے، وہ بالکل افواہ سازی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن ایک کوارڈینیشن کمیٹی ہم ضرور مقرر کریں گے. دیکھیں پنجاب میں ایسی صورتحال ہے کہ ہمارے جو کلیدی عہدوں پر فائز بہت سے لوگ ہیں ان کو یا سزا ہو چکی ہے یا اور وجہ سے وہ انڈر گراؤنڈ ہیں. لہٰذا ایک خلا کی کیفیت ضرور ہے اس وقت پنجاب میں. اس خلا کو پر کرنے کے لیے ایک مانیٹرنگ کمیٹی ضرور بنائی جائے گی. کل کی ملاقات میں علیمہ خان صاحبہ کی ایبسنس دیکھی گئی، کیا وجہ تھی؟ جو ان کا آج مقدمہ تھا وہ آج اسلام آباد میں تھی، وہ کل رات سے اسلام آباد میں ہیں. تو اچھا یہ بھی بتائیے گا، یا راولپنڈی میں ان کی آج یہ بھی بتائیے پیشی گا تھی کہ اب جب پی ٹی آئی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ سے ون پیج پر آ رہی ہے، اختلافات دور، کوئی اختلافات نہیں ہوں گے. دیکھیں دور ہو رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں دور ہو رہے ہیں. تو کیا آپ کو سمجھتے ہیں کہ موجودہ مستقبل قریب میں پی ٹی آئی کے لیے کوئی اچھے دن شروع ہو سکتے ہیں، یا کوئی جو بات چل رہی ہے، باتیں اس وقت چل رہی ہیں افہام و تفہیم کی، رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا، تو کیا ایک جو بند دروازہ ہے وہ دوبارہ سے اسے برف پگھلنے دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں اگر یہ نظام ہوش کے ناخن لیتا ہے تو اس نظام کو ماننا پڑے گا کہ عمران خان اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہے، اور عمران خان کے ساتھ کھڑی پی ٹی آئی اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہے. آپ اس حقیقت کو جھٹلا کر اس ملک کو آگے نہیں لے کر جا سکتے. آپ صرف انتشار پیدا کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کے دلوں میں بیزاری پیدا کر سکتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نظام کو آج نہیں تو کل یہ سمجھ ضرور آئے گی کہ ایک غلط راہ پہ چل رہا ہے. اس کو بات بھی ہم سے کرنی ہے. عمران خان کو وہ حق دینا ہے جس کا وہ مستحق ہے. وہ پاکستانی قوم کا لیڈر ہے، پاکستانی قوم کی آواز ہے. آپ اس آواز کو دبا نہیں سکتے. سوشل میڈیا پر یہ خبریں گردش کر رہی تھی خان صاحب کو پمز لایا گیا، کیا آپ تصدیق یا تردید کریں گے؟ مجھے کوئی اطلاع نہیں ہے اس حوالے سے فی الحال. میں آج پتہ کروں گا، اگر کوئی بات ہوئی تو آپ کے سامنے رکھ دیں گے. بہت شکریہ.